بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں جو 200 کروڑ انسان رہائش پذیر ہیں، تو پچھلے 70 سالوں سے کافی گوناگون کیفیت سے وہ دوچار ہیں، اور ان کے مسائل جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن جو پہلی اور آخری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام ملکوں میں جو حکومت بنتی ہے وہ بنیادی طور پہ رولنگ اور ایلائٹس جو گروپس ہوتے ہیں وہ حکومت بناتے ہیں. ایلائٹس کہتے ہیں طبقہ عمرہ کو، یعنی کہ جو بہت ہی امیر ترین لوگ ہوتے ہیں وہ ایلائٹس بناتے ہیں. اور پھر ان ایلائٹس کے ساتھ مختلف مافیاز بھی مل جاتی ہیں. ہر طبقہ ہائے زندگی کے جو چھوٹے چھوٹے کچھ گروپس ہوتے ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے ان ایلائٹس کے ساتھ مل جاتے ہیں، وہ پھر آگے چل کے حکومت بناتے ہیں. جنرلی ایسا ہوتا ہے. تو وہ ظاہر سی بات ہے، جب ایسی حکومتیں بنتی ہیں تو اس قسم کی حکومتیں جو ہیں وہ مسائل کا حل پیش نہیں کر پاتے. اب تمام جو مسائل ہیں ان کا ایک اگر ہم بنیادی سلوشن دیکھیں، یہ ایک بنیادی پرابلم تھا جو کہ بہت سارے پرابلمس جیسے میں نے آپ کو بتایا. اب جو ان تمام مسائل کا حل ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ان تمام ملکوں میں کہ ایک نئی سیاسی جماعت کا عمل جو ہے وہ قیام میں لایا جائے، اور وہ سیاسی جماعت مشتمل ہو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس افراد کے اوپر. اور اس کی لیڈرشپ میں جو سب سے اہم بات ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے ٹرانسپیرنسی. کیونکہ پچھلے 70 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں کہ مڈل کلاس سے اور لوور مڈل کلاس سے بہت سی لیڈرشپ آئی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کوئی شخص ہے وہ پیدل آ رہا ہے، کوئی شخص ہے وہ موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے، کوئی سائیکل پہ آ رہا ہے. آپ 5 سال بعد، 10 سال بعد یا 30 سال بعد دیکھتے ہیں کہ ان کے یا تو ہوائی جہاز چل رہے ہیں یا پانی کے جہاز چل رہے ہیں یا پھر ان کی ٹرینس چل رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ اتنا ویل آف ہو جاتا ہے کیونکہ پالیٹکس از مور لائک اے بزنس، کہ آپ تھوڑا سا پیسہ لگائیں پھر اس سے اور بہت سارا پیسہ آپ کما سکتے ہیں. تو اس قسم کی لیڈرشپ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اس وقت ضرورت ہے ٹرانسپیرنٹ مڈل کلاس لیڈرشپ. یہ نئی سیاسی جماعت کیا کرے گی کہ یہ جائے گی نئی دہلی میں جائے گی، اسلام آباد میں جائے گی یا ڈھاکہ میں جائے گی. پھر وہاں پہ جو بھی قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، راجیہ سبھا ہے، لوک سبھا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سیاسی جماعت وہاں پر جا کے ایسے قانون سازی کرے گی، پورے سسٹم کو چینج کرے گی. اور بینچ مارک آپ کا ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کسی نئی سیاسی جماعت کو ووٹ دیں تو ان سے پوچھیں کہ جی بینچ مارک کیا ہے، مطلب یہ ملک 5 سال بعد کیا سنگاپور کی طرح ہوگا، سوئٹزرلینڈ کی طرح ہوگا، چائنا کی طرح ہوگا. اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے کم از کم چائنا تک تو پہنچ سکتے ہیں. تو یہ بینچ مارک ہونا لازمی ہے، کیونکہ جب تک آپ بینچ مارک کے اوپر بات نہیں کریں گے تو وہ سیاسی جماعت کبھی آپ کو ڈیلیور کر کے دے گی نہیں. یہاں پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور اپنے 3 منٹ انویسٹ کر رہا ہوں، آپ بھی دیکھنے میں 3 منٹ انویسٹ کرنا. لیکن اگر ایمانداری کی بات کریں، لاسٹ کیسے یہ پورا جو خطہ ہے 200 کروڑ انسانوں کا، میرے حساب سے لاسٹ کیسے. اور لاسٹ کیس کا مطلب ہے کہ معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے، اس کا صحیح ہونا بہت مشکل ہے. ریولیوشن آ جائے ان ملکوں میں کہیں پہ تو اس کا میں کہہ نہیں سکتا، لیکن الٹیمیٹلی امید پہ دنیا قائم ہے تو ہم بھی امید کر سکتے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت ایسی بنے گی ان ملکوں میں جسے کوئی ایسی لیڈرشپ مل جائے مڈل کلاس سے یا لوور مڈل کلاس سے، جو کہ جا کے ڈیلیور کرنا شروع کر دے اور سسٹم کو چینج کرنا شروع کر دیں. اس میں ہم اور آپ برابر کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم عوام ووٹ دیتے ہیں. پچھلے 50 سال سے 70 سالوں سے ہم ریپیٹڈلی اس پورے خطے میں اچھی باتیں بہت ہے لیکن بری بات ایک ہی ہے. بری بات ایک یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ جس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں 50 سال سے پھر ہم اسی کو ووٹ دیتے رہتے ہیں. یہ سب سے بڑا ورسٹ کیس ہے. تو آنے والے جو بھی الیکشن ہیں اس میں آپ نے پچھلے 50 سالوں سے آپ جن پارٹیز کو ووٹ دے رہے ہیں انہیں آپ ہرگز ووٹ نہ دیں، اور لک فار کہ
کوئی نئی سیاسی جماعت اگر میدان عمل میں آتی ہے تو اسے آپ ووٹ دیں، اور تاکہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ ہوپ فلی تبدیل ہو سکیں۔ بہت شکریہ، اور نیچے ہمیں کمنٹس میں لکھ کے بتائیں کہ آپ کی کیا آ رہا ہے۔ باقی اس ویڈیو کو اپنے تمام حلقہ احباب میں شیئر کریں، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔